بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین۔ سبق نمبر 16 سبق میں آج ہم پڑھیں گے گناہ کے بارے میں، کچھ اس کے قواعد پڑھیں گے اور گناہ کے بارے میں جو باتیں بیان کریں گے یا مشقیں وغیرہ کریں گے وہ آج ہم کریں گے۔ گناہ یعنی گنگنی آواز میں آواز کے ساتھ پڑھنے کے قاعدے۔ قاعدہ نمبر 1، جب نون اور میم پر شد ہو تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جیسے ام، ان۔ اب یہاں پہ مزید مشق کرا رہے ہیں تاکہ یہ جو گناہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بارے میں ہم مکمل مشق کر کے اور یہ جو ہے مشق کر کے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ قرآن سے دیکھ سکتے ہیں مشق وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اما یتساءلون من الیم انا الینا اجلہن علی النبی ام الکتاب۔ قاعدہ نمبر 2، میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہو۔ میم اور با کے جب میم ساکن ہوگا اس کے بعد میم اور با ہو تب میم ساکن پر غنہ ہوگا، ورنہ اس پہ غنہ نہیں ہوگا، جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ۔ اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نہ کھینچیے۔ میم ساکن کے بعد میم اور با نہ ہو، کوئی اور حرف ہو اس کے علاوہ، تو ہم آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے، نہیں کھینچیں گے۔ مثلا جیسے انہوں نے مثال بھی دیا ہے الحمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ دیکھیں یہاں پہ میم کے بعد دال آئے ہوئے، الحمد میں میم کے بعد دال ہے، لم یلد میں میم کے بعد یا ہے، اور اسی طرح ولم یولد میں بھی میم کے بعد یا ہے، اور اسی طرح ہی ولم یکن لہ میں بھی میم کے بعد یا ہے۔ تو یہاں پہ ہم آواز کو ناک میں نہیں کھینچیں گے۔ مشق اور بھی زیادہ مشق کرا رہے ہیں تاکہ ہم صحیح سے یہ جو قاعدہ ہے اس کو سمجھ کر اور اس مشق کے اوپر اس کو تطبیق کریں اور پھر اس مشق کو ہم کریں، انشاءاللہ یہ خود بخود زبانی یاد بھی ہو جائے گا۔ ام بظاہر، یہ قاعدہ نمبر 2 کی مشق ہے۔ ام من خلقنا وانتم مسلمون الم یروا علیہم بمسیطر الم نجعل لہ امزاغت فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ عمر اپنے سبق میں سے
ایسی مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں۔ قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا اور لام و را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، بقیہ 20 حروف میں غنہ ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔